اور اب بات کریں گے 27 اکتوبر 1947 کی، جب ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس بیت گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے جبری طور پر کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ بھارت کے اس جابرانہ اقدام کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ 34 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیری بے دردی سے شہید کیے ہیں۔ اس حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بلیک ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں، تو کیا کہیے گا؟ آج یہ جو شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، تو کیوں ضروری ہے یہ؟ دیکھیں، آج ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے 1947 27 اکتوبر، اور آج تک جو ہے کشمیری اپنی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک تاریخی نہیں بلکہ ایک لازوال جدوجہد ہے، جس میں ہزاروں کشمیریوں کا خون اور خواتین کی عصمت دری کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ قید و بند کی صعوبتیں اور جو کچھ وہاں پر بھارت اس وقت بھی جو اکثریت ہے ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یو این کی ریزولیشن پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور وہاں پر جو بدترین مظالم کے باوجود وہ آزادی کا پرچم اٹھائے، آج بھی آزادی کا ایک خواب لیے کھڑے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں آج کے دن تمام اپنے کشمیری بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ان شہداؤں کو کہ جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور بھارت کے ظلم کے اور مظالم سہتے ہوئے اپنی جان جو ہے اپنی آزادی کے اوپر قربان کی۔ تو یہ ان سے پوچھیں آزادی کے قدر، جو جہاں پر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تسلط بھارت کا ہے، اور جو وہاں مظالم ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ اور تمام سہولتیں بند ہیں، نہ صرف یہ بلکہ روزانہ ان کے گھروں پہ جو حملے ہوتے ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، کہیں بلاسٹ کیا جاتا ہے، جو غیر انسانی ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے ان کشمیری جوانوں کو۔ لیکن آج تیسری سے چوتھی نسل کے اندر یہ آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ٹرانسفر ہے، اور وہ اس میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیری بہت جلد جو ان کا خواب ہے اس کی تعبیر کو پائیں گے اور آزادی انہیں ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بھارت کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اظہر جاوید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج دنیا بھر میں جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اب عالمی ضمیر کے لیے ایک سوال تو ہے یہ مسئلہ کشمیر، اور نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ویسے تو ہر جگہ پہ انسانی حقوق کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر وہ بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بات کرنا نہیں چاہتے یا کچھ جو ہے وہ مصلحت آڑے آ جاتی ہے؟ نہیں صاحب، میرا خیال ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ وقت چل رہا ہے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا سے تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور اب تک وہ کہہ چکے ہیں کہ 8 جو جنگیں وہ بند کروا چکے ہیں، اور خاص طور پر پاک بھارت جنگ کے جو وہ انہوں نے کریڈٹ لیا۔ تو اس وقت یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا تنازع کشمیر ہے۔ کشمیر کے جب تک حق خود ارادیت نہیں مل جاتا کشمیریوں کو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ حل نہیں ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو اس وقت اس مسئلے کو انٹرنیشنل ٹیبل پہ لانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ جو بھی میٹنگ ہو، جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں، اور بلکہ وہ میرے خیال پہلے ایک دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہیں کہ جو تنازعات کے حل کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کی اور امریکہ کی جو بڑھتی ہوئی ایک قربت ہے، اس سے کچھ بھارت خائف بھی دکھائی دیتا ہے کہ کہیں یہ قربت اتنی نہ بڑھ جائے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ بالکل، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہر اس جگہ پر نہیں جاتے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہوں۔ اب بھی وہ جب ادھر انڈونیشیا یا ملائیشیا میں اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہاں نریندر مودی وہاں پہ بھی نہیں ہے، تو اس سے یہی ڈر ہے ان کو، کیونکہ بہرحال مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی حل ہونا ہے، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، میرا خیال ہے
हुकूमत पाकिस्तान, खास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है, इस हवाले से अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगली कोई भी मुलाकात उनकी हो तो बल्कि वैसे भी ऑफर करनी चाहिए, जो कहना चाहिए अमेरिका को कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे, और उनका जो भी मसला, ये मसला जो हल हो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अहमद अवैस साहब, आपको क्या लगता है कि जनूबी एशिया में क्या अमन मुमकिन है जब तक कि कश्मीर का मसला हल ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, किसी सूरत जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं रह सकता। और ना सिर्फ ये कि अमन जो है वो कायम नहीं रहेगा, बल्कि हालात इतने खराब होते हुए नजर आते हैं कि किसी वक्त भी ये तनाज़ा इतना बढ़ सकता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की हद तक चला जाए। और ये रियलाइज करवाना चाहिए पाकिस्तान को, दुनिया को और यूएनओ को, और ट्रंप के साथ भी जिससे गुफ्तगू आप बड़े अच्छे अंदाज में होती है, वहां भी ये रियलाइज करवाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा तनाज़ा है। और जितनी पाकिस्तान इंडिया की जंगें हुई हैं उसकी बुनियाद कश्मीर था जी। और ये आगे बढ़ जाएगी बात। और ये खास तौर पे आप उनको ये बावर कराना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर थी, उन्होंने इसे एक्सरसाइज कर ली थी, वो अमेरिका ने। अब तो दोनों ममालिक के पास है और ये तनाज़ा इतना खतरनाक हद तक आगे नहीं जा चुका है। तो इसलिए सीरियसली जहां पे इजराइल और गजा के इशू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस कदर उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है और वो ये कोशिश की है कि इस पर रिजॉल्व किया जाए, ये तनाज़ा उससे बड़ा है। ठीक है, ये तनाज़ा उससे बड़ा है और उसके हल के लिए कोशिश भी होनी चाहिए। दुनिया की हम बात कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आखिर में कमेंट कीजिएगा कि आप पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पार्लियामान के अंदर से जो आवाजें उठाई जा रही हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं मसला कश्मीर को हल करवाने के हवाले से, वो काफी हैं या वो हमें कोई आगे जाकर एक स्टेप बाहर निकलकर, क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की जरूरत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने और उसके बाद भी जब अभी पाक भारत जंग हुई और आपने देखा कि उस जंग के दौरान मसला कश्मीर को डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाईलाइट किया, उन्होंने भी ये बात को एडमिट किया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, जब तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। ये तो रियलाइज हो चुका है। अब पार्लियामान ने मुताबिक आपने देखा कि रेजोल्यूशन भी जमा हो रही है, पास भी हो रही है, बात भी हो रही है, डेलीगेशन भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो जा रहे हैं ताकि मसला कश्मीर की हसासियत को, और यूएन में भी जो है बार बार इस याददाश्त पेश की जा रही है कि यूएन की जो करारदाद है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कराया जा रहा। तो मजीद अभी काम करने की जरूरत है पार्लियामान को भी, पार्लियामेंटेरियन को भी और हुकूमत को भी, ताकि जिस तरह बार बार आपने देखा कि याद दहानी के बाद जो है इसको आज अमेरिका ने इसको ना सिर्फ हसासियत को समझा, बल्कि जिस तरह अभी उन्होंने फलस्तीन का मसला हल कराया, मुझे उम्मीद है कि वो अब इसकी हसासियत को देखते हुए भारत पे दबाव डालेंगे और यूएन की रेजोल्यूशन पर इम्प्लीमेंट कराते हुए कश्मीर को जो वहां के आवाम की जो राय है उसका एहतराम करते हुए उसे आजाद किया जाएगा। यकीनी तौर पर अब जो एक इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं खित्ते के अंदर, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से मसला फ़लस्तीन को हल कराया गया है, एक मुआहदा सामने आया है जिसके बाद एक अमन की फ़िज़ा बनी है, तो यकीनन अब दुनिया ये भी देखना चाह रही है कि मसला कश्मीर के ऊपर उनका रोल क्या होगा।